السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، آج ہم بات کریں گے قوم بنی اسرائیل اور تابوت سکینہ کے بارے میں۔ یہ تابوت سکینہ کیا ہے، کہاں سے آیا اور کدھر گیا، اور قوم بنی اسرائیل کون تھی، اور وہ اس تابوت کو ابھی تک کیوں تلاش کر رہے ہیں۔ بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بتاتے ہیں کہ یہ تابوت سکینہ جو تھا، یہ شمشاد کی لکڑی کا ایک صندوق تھا جو حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ یہ آپ کی ساری زندگی آپ کے ساتھ رہا، پھر بطور میراث یک کے بعد دیگرے آپ کی اولاد کو ملتا رہا، یہاں تک کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو آ کے ملا۔ آپ کے بعد آپ کی اولاد بنی اسرائیل کے قبضے میں رہا۔ بنی اسرائیل کو بنی اسرائیل کی اس لیے کہتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل تھا، اس کی نسبت سے ان کی قوم کو بنی اسرائیل کہا جاتا تھا۔ اس تابوت کی وجہ سے بنی اسرائیل کو جنگوں میں فتح ہوا کرتی تھی، اور اپنی جتنی بھی مشکلات ہوا کرتی، اپنی حاجات ہوتی، اس تابوت کے ذریعے وہ اللہ سے مانگتے، اور اللہ پاک ان پر فتح نصرت عطا فرماتا، اور ان کے عذاب ٹل جایا کرتے تھے، ان کی دعائیں قبول ہوا کرتی تھیں، ان کو فتح ملتی تھی صرف اس تابوت کی وجہ سے۔ بنی اسرائیل چونکہ بہت جنگجو تھی، یہ جب بھی کبھی کسی کو کفار کی لشکر کے ساتھ ان کا ٹاکرا ہوتا تو اس تابوت کو وہ آگے لے کر چلتے تھے، اس کی وجہ سے ان کو فتح کی بشارت سنائی دیتی، اور اس کی برکت کی وجہ سے ان کو فتح نصیب ہوتی۔ اور خاص بات یہ تھی کہ جب یہ کفار کے لشکروں کو دیکھ کر ان کے نوجوانوں کے دل دہل جاتے تھے، وہ ڈر جاتے تھے، مایوس ہوتے، تو اس وقت یہ تابوت کی برکت کی وجہ سے ان کے دل جو ہیں وہ چٹانوں کی طرح مضبوط ہو جایا کرتے تھے، اور اللہ پاک ان کو اس کی برکت سے فتح یاب فرماتا تھا۔ سلسلہ یوں چلتا رہا۔ ان کی اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو گیا، اور ان سے یہ جو تابوت سکینہ تھا وہ چھن گیا۔ اللہ پاک نے قوم عمالقہ کو ان کے اوپر مسلط کر دیا۔ قوم عمالقہ نے ان پر جب حملہ کیا تو ان کے لاکھوں لوگ جو ہیں وہ قتل کر دیے، اور ان کے لاکھوں لوگوں کو بے گھر کر دیا، در بدر پر دھکے کھانے کے لیے چھوڑ دیا، اور ان کی جتنی بھی عمارتیں تھیں، ان کے شہر تھے، وہ تہس و نحس کر دیے، وہ ملیے میٹ ہو گئے، ان کو تباہ و برباد کر دیا، اور جاتے ہوئے اس صندوق کو بھی وہ اپنے ساتھ لے گئے۔ اس کی قوم کی بہت بڑی ہیبت تھی ان کے اوپر، اور وہ کبھی بھی یہ جو تخت سلیمانی تھا، تخت تابوت سکینہ تھا، اس کو واپس نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اس قوم کے اندر اکڑ بہت تھی، وہ بہت ہی ضدی قوم تھی، اور عقل سے بالکل فارغ تھی۔ اس نے اس تابوت سکینہ کو کچرے کے ڈھیر پر ڈال دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے جس شہر کے اندر یہ واقعہ رونما ہوا، اس شہر میں اللہ پاک نے ایک وبا پیدا کر دی، جو دیکھتے ہی دیکھتے پورے شہر کو اس نے لپیٹ لیا اور موت کے گھاٹ اتار دیا۔ بادشاہ نے اپنے حکماء کو اکٹھا کیا، جتنے بھی طبیب تھے اکٹھا کر کے پوچھا، اور نجومیوں کو پوچھا کہ اس کا حل، وبا کا حل نکالو۔ انہوں نے اپنے علموں کے مطابق اس وبا کی تشخیص کی، لیکن کوئی سدباب ان کو رستہ نہ مل سکا۔ بالآخر انہوں نے اس تابوت کو کسی دوسرے سٹی میں، کسی دوسرے شہر میں بھیج دیا۔ جب وہاں یہ پہنچا تو وہاں پہ بھی ایسا ہی وبا نے آن لیا، حتیٰ کہ پے در پے ان کے 5 شہر جو تھے وہ صفحہ ہستی سے مٹ گئے، اور بیماریوں میں مبتلا لوگ ہو گئے، تباہ و برباد ہو گئے۔ تو کچھ نجومیوں نے بادشاہ کو بولا کہ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے، یہ اس تابوت سکینہ کی وجہ سے ہو رہا ہے، اس کی برہمتی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔
اس کو یہاں سے نکال دو، بنی اسرائیل کو واپس لوٹا دو تاکہ ہم بچ سکیں۔ تو بادشاہ نے اس فیصلے کو برقرار رکھتے ہوئے یہ فرما دیا، حکم جاری کیا کہ اس کو بنی اسرائیل کی طرف دوبارہ لوٹا دو، کیونکہ ہم تو کسی صورت میں بھی اس کو واپس نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن اب ہمیں جان کے لالے پڑ گئے۔ تو واقعہ یوں کچھ چلتا رہا کہ انہوں نے ایک بیل گاڑی کے اوپر رکھ کر اس تابوت سکینہ کو ان کی طرف روانہ کر دیا، قوم بنی اسرائیل کی طرف۔ بنی اسرائیل جو تھی یہ بھی بہت ضدی قوم تھی، بہت ہی گناہ گار تھی، بہت ہی گناہوں میں ملوث رہنے والی تھی، عیاشیوں میں دن رات بدعمالیوں میں عیاشیوں میں اپنا وقت ضائع کیا کرتی تھی، یہاں تک کہ جب ان کے اوپر یہ آزمائش آئی اس کے باوجود بھی وہ سدھر نہ سکے، اور بعد میں پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ نے اس آزمائش سے واپس ان کو وہ تابوت سکینہ لوٹا بھی دیا۔ اس مقدس صندوق کو جب بیل گاڑی پر لا کر بنی اسرائیل کی طرف ہانک دیا گیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے 4 فرشتوں کو مقرر فرما دیا اور اس صندوق کو بنی اسرائیل کے نبی حضرت شمویل علیہ السلام کی خدمت میں لا کر حاضر کر دیا۔ اس طرح ان کا کھویا ہوا بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی یہ جو نعمت تھی دوبارہ ان کو مل گئی۔ یہ صندوق ٹھیک اسی وقت حضرت شمویل علیہ السلام کے پاس پہنچا جب حضرت شمویل علیہ السلام نے طالوت کو بادشاہ بنا دیا تھا۔ بنی اسرائیل طالوت کی بادشاہی تسلیم کرنے پر تیار نہیں تھے، یہ انہوں نے شرط ٹھہرا دی کہ مقدس صندوق اگر آ جائے تو ہم طالوت کی بادشاہی کو تسلیم کر لیں گے۔ چنانچہ صندوق آ گیا، بنی اسرائیل طالوت کی بادشاہی پر رضامند ہو گئے۔ قرآن کریم کے اندر اس واقعہ کو بھی ذکر کیا گیا ہے تابوت سکینہ کے متعلق۔ قرآن پاک کے اندر سورہ بقرہ میں اللہ پاک نے اس کا یوں ارشاد فرمایا، ترجمہ ہے، ان سے ان کے نبی نے فرمایا اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ آئے تمہارے پاس تابوت جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے اور کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں، معزز موسیٰ اور معزز ہارون علیہ السلام کے ترکہ کی، اٹھاتے لائیں گے اسے فرشتے، بے شک اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر ایمان رکھتے ہو۔ تو ناظرین محترم، ہمارے لیے سب سے بڑا حوالہ قرآن کریم ہے، قرآن کریم کے آگے کچھ بھی نہیں ہے اس سے بڑھ کر۔ یہ بہت ہی پیارا واقعہ ہے جس کے متعلق قرآن بھی یہ گواہی دیتا ہے۔ تو جب یہ بنی اسرائیل کی طرف دوبارہ لوٹا دیا گیا یہ تابوت جو ہے تابوت سکینہ، تو ان کی بدعمالیوں، عیاش پرستیوں، ان کے گناہوں، اللہ تعالیٰ کی احکام کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کے اوپر ایک بار پھر جو ہے وہ عذاب مسلط ہو گیا۔ یہ لوگ تابوت سکینہ کی حد درجہ انبلیویبل جو تھے وہ عزت و تکریم کرتے تھے، لیکن خدا تعالیٰ کی احکام کی نافرمانی بھی وہ کیا کرتے تھے۔ ہوا یوں کہ عراق کے بادشاہ نے جب ان پر حملہ کیا، بخت نصر بادشاہ جو تھا اس نے اسرائیل پر حملہ کیا اور لاکھوں قیدی ان کے بنا لیے اور لاکھوں لوگ قتل کر دیے گئے، اور جاتے ہوئے یہ تابوت سکینہ بھی اپنے ساتھ لے گیا۔ اور آج تک یہ تابوت سکینہ کا کچھ معلوم نہیں کہ اس بخت نصر بادشاہ نے اس کے بعد کیا کیا اور کہاں پہ اس کو دفن کیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہزاروں سال گزر گئے، آج بھی یہودی جو ہیں وہ آثار قدیمہ کے نام پر ان کا ایک پورا ڈپارٹمنٹ ہے، وہ کھدائیاں کرتے ہیں دنیا کے مختلف جگہوں پہ، اور بیت المقدس میں بھی انہوں نے کھدائیاں جاری رکھی ہوئی ہیں۔ وہ تابوت سکینہ کو تلاش کر رہے ہیں، ہیکل سلیمانی اور تابوت سکینہ کی تلاش آج بھی جاری ہے اور وہ اس کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ تو ناظرین محترم، یہ آج بھی اسی طرح عیاش پرست لوگ آج بھی گھمنڈی ہیں، دولت کے گھمنڈ کے نشے میں وہ ہر وقت دھت رہتے ہیں، تو ان کے اوپر عذاب الہی ہونے کے باوجود وہ اپنے آپ کو ابھی بھی اللہ پاک کی لاڈلی قوم جو ہے وہ تصور کرتے ہیں، حالانکہ یہ چیز وہ نہیں رہی۔
تو ناظرین محترم، امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ ٹاپک آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو اچھا لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور دوستوں میں شیئر فرما دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔